بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری دنیا اس وقت سائنسی ایجادات، جمہوریت، معاشی استحکام اور اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر نیا آرمی چیف کون ہوگا، ہم اس خبر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عدم اعتماد کی رات والا ہیلی کاپٹر کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آمد کی خبر نے ایک نئی ہلچل مچائی ہے۔ پنڈی اسلام آباد بظاہر آمنے سامنے ہے، شہر اقتدار افواہوں کی زد میں کیوں ہے؟ اس سے جڑی کچھ عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فیض آباد کے مقام پر کیا ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے؟ خان کا سرپرائز کیا تیار ہو چکا ہے؟ اس خبر کو ہم آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ فیض آباد دھرنا اس سے پہلے بھی ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیض آباد دھرنا کیس چلا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کے اندر مقتدر حلقوں پر اور پاک فوج کے کچھ ذمہ داران پر بڑے سخت ریمارکس دیے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو صحافیوں کا طبقہ ملامتی ہے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ہیرو بھی بنایا۔ اب جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے، وہ 3 مقامات سے وہ چلا ہوا ہے، اور کل وہ اگر پہنچنا چاہے تو اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے روات کے مقام پر ایک عام خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ خطاب ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ 4-5 دن کے وقفہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام قافلے پاکستان سے وہ اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے۔ یہ دھرنا ہوگا یا ایک دن کا جلسہ ہوگا، لیکن یہ بات تقریباً اس وقت تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں ان کے اندر مشاورت کی گئی ہے کہ راول پنڈی کے اندر بہرحال یہ دھرنا کچھ دنوں کا ضرور ہوگا۔ فیض آباد کے مقام پر بھی مشاورت ہو رہی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ فیض آباد کے مقام پر جو ہے وہ دھرنا دیا جا سکتا ہے۔ اب سردی اگرچہ راولپنڈی اسلام آباد میں کافی بڑھ چکی ہے، ٹینٹس کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے، اور خان صاحب اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ صرف ایک دن کا جلسہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ارلی الیکشنز کا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد، یعنی اسی دوران جب وہ نئی کمان جو ہے وہ سنبھال رہے ہوں گے، اور اسی دن یا ایک آدھ دن کے فرق کے ساتھ جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف بھی موو کر سکتا ہے۔ پورے پاکستان سے جو قافلے ہیں وہ راول پنڈی کے اندر جمع ہوں گے۔ عمران خان کا یہ جو تقریر ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، جس پر میڈیا جو ہے اس کی توجہ اس وقت مرکوز ہے۔ لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، یعنی پنڈی پہنچیں گے، آگے خان صاحب کا حکم ہوگا تو وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو ایک بار پھر جس طرح طبقہ ملامتیہ یہ بات سمجھ رہا ہے اور اسلام آباد کی انتظامیہ بالکل ریلیکس ہو چکی ہے، تو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو علم ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ کون آرمی چیف ہوگا، کس کا آرمی چیف ہوگا؟ حالانکہ ادارے کا آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مختلف طرح کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا بھی پاکستان پر ہم پر ہنستی ہوگی کہ ایک گریڈ 22 کا آفیسر تعینات کرنا ہے، لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اصل میں پاکستان کا بادشاہ چننا ہے۔ اسی لیے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی رول ہے وہ ابھی تک ظاہر ختم نہیں ہے، تو کوشش ضرور کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ سیاسی رول ختم ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، ان کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ ادارے مداخلت کریں۔ بہرحال یہ ہمیشہ چونکہ اس کے اندر تیاری ہوتی ہے، تو اس وقت ایک بات جو رانا ثناء اللہ نے کہا، خواجہ آصف نے کہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بس 1-2 دن کے اندر سمری آ جانی ہے، اگلے 2 دن یعنی جو منگل بدھ ہے اس کو ایک نیا آرمی چیف اناؤنس ہو جانا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے، منگل بدھ تک بالکل نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کچھ کنفیوژنز ہیں، یعنی پنڈی اور اسلام آباد ویسے ہی دونوں جڑواں شہر ہیں، آمنے سامنے ہیں اگر اس اینگل سے دیکھا جائے، لیکن یہاں پر لگ رہا ہے جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے یہ خبر بھی آ گئی ہے وسیم عباسی کی طرف سے کہ چینج آف کمانڈ سیریمنی انویٹیشن لیٹرز ہیو بین ایشوڈ، یعنی جو چین آف کمانڈ ہونی ہے، یعنی جنرل باجوہ صاحب 100% جا رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے انویٹیشن لیٹرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. آرمی چیف از سیٹ ٹو ریٹائر آن 29 نومبر. 29 نومبر کو آرمی چیف ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور جو انویٹیشن ہے، کارڈز، وہ باقاعدہ ایشو ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب تو جا رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے؟ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس وقت مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے وہ ڈسکشن ہے. یہ بشارت راجہ ہے، یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ایسوسی ایشن ہے، جرنلسٹ ایسوسی ایشن، اس کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، یعنی یہ صحافی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جنرل باجوہ سمری سمیت اس وقت پی ایم ہاؤس موجود ہیں، اور جنرل باجوہ اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں کہ جنرل سار شمشاد مرزا جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جنرل اظہر عباس چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. اگر یہ نہ ہوا تو 6 ماہ باجوہ مزید لے گا. اب یہ خبر مجھے جو ہے اس کے اندر ڈاؤٹ ہے. بہرحال جنرل، یہ ایک صحافی کی خبر ہے. جنرل باجوہ بہر صورت جنرل اظہر عباس کو چیف آف آرمی سٹاف لگوانا چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگ آفت آصم منیر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے. نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ہمارا نام زد کردہ چیف نہ لگا تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قیاس ہے کہ جنرل باجوہ سمیت آج شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ملاقات، یہ پہلے کی خبر ہے، ملاقات تو آج جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ اطلاع جو ہے وہ آئی ہے. اب اس پورے معاملے کے اندر اکرام راجہ صاحب ہیں 92 نیوز کے رپورٹر. میں تمام جو یہاں صحافی ہیں ان کی جو کور کرتے ہیں، یہ سارے بیٹ رپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں عدم اعتماد والی رات جو ہیلی کاپٹر آیا تھا آج پھر آیا ہے، ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہے. یعنی وزیر اعظم ہاؤس کے حوالے سے یہ صحافی رپورٹر، اس نے یہ رپورٹ کی ہے کہ عدم اعتماد والی رات ظاہر ہے ایک آیا تھا، لیکن اس سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی برآمد نہیں ہوئے تھے. لیکن یہاں سے بتایا گیا ہے کہ شاید آرمی چیف برآمد ہوئے ہیں. صلاح مشورے تو حتمی طور پر جاری ہیں. لیکن یہاں ایک چیز اور آپ کو بتانی ہے، یہ عمران میر ہے، یہ بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ہیں کرنٹ افیئرز PNN. یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پر اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو رہا. نون لیگ کا ایک نام پر اصرار اور پنڈی کی طرف سے وہ نام شامل نہ کرنے پر پے در پے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو اب یہ یہاں پر جو ہے یہ صحافی ہیں، یہ بھی ذکر کر رہے ہیں. پھر جو ہے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو علم ہے، اجمل جامی صاحب، ان کی بھی میں نے ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ معاملات جو ہے ابھی 100% طے نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جھول نظر آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اب بظاہر ایسے لگتا ہے اتفاق رائے تو ظاہر ہے آج یا کل وہ ہو جانا ہے. اور دو جو ایک لسٹ کے اندر نام ہے، بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی کوشش ہے کہ وہ نام شامل کیا جائے، لیکن جو مقتدار حلقے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اچھی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. متضاد افواہیں ہیں، آرمی چیف جب بھی اپوائنٹ ہوتا ہے افواہیں ہوتی ہیں، لیکن اس مرتبہ چونکہ زیادہ ہے، رجیم چینج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی طرف سے بھرپور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ بھانمتی کا کنبہ اور یہ جو ٹوکرا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے، اور گند کا ٹوکرا جب بھی وہ نیچے بوجھ کی وجہ سے پھینکیں گے تو یہ تتر بتر ہوئے گا، کرچی کرتی ہو جائے گا. چونکہ عوام کے اندر اس وقت ان لوگوں کی جڑیں نہیں ہیں، یہ صرف بیساکھیوں کے سہارے پر کھڑی حکومت ہے. تو اب اس وجہ سے یہ زیادہ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے اس وقت تک جو بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اب کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا رہا، مختلف لوگوں کی جو اس وقت ان پٹ ہے، اور پھر ابھی سمری کا نہ آنا، 1-2 دن مزید لیٹ ہونا، تو یہ ساری چیزوں پر سوالات تو بہرحال کھڑے ہوتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ خان صاحب بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کو علم ہے 2-3 نام اس وقت وہ بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. کچھ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے، ممکن ہے بالکل الٹ جو ہے کوئی معاملہ نکل آئے. جب تک یہ آگے کمان منتقل نہیں ہوتی تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ بہرحال کچھ ٹینشن ضرور ہے، کچھ اختلاف رائے ضرور ہے. نواز شریف جس طرح چاہتے ہیں، شاید ادارہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پر منو عمل درآمد ہوا تو پھر ہمیں متنازع جو ہے وہ ہمارے جو اگلے چیف صاحب ہوں گے وہ متنازع ہو جائیں گے، اور پھر متنازع کردار کے ساتھ اگر وہ 3 سال رہیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خراب معاملہ ہوگا.
تو وہ چاہیں گے کہ عمران خان کا بھی اعتراض نہ ہو، نون لیگ کا بھی اعتراض نہ ہو، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کا بھی اعتراض نہ ہو، تو غیر جانبدار قسم کی جو شخصیات ہیں ان کو لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی رات والے ہیلی کاپٹر کی وزیر اعظم آمد پر ایک ایسا ماحول اور سنسنی جو ہے وہ پھیلی ہے کہ اس کے بعد بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سمجھوتا طے پایا ہے یا نہیں پایا۔ خواجہ آصف نے یہ ہنٹ ضرور دیا ہے کہ جو ہے وہ آرمی چاہے گی اس کے مطابق ہی ہم کریں گے، اور ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ادارہ کنٹروورشل ہو اور ہمارا ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ بہرحال یہ اچھا عمل ہے تاکہ اس مرتبہ یہ معاملات بہتر طریقے سے ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک آگے بڑھے، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو جائے، اس کا عمل بھی نظر آئے، اور ہمیشہ کے لیے سیاست کو خداحافظ کہیں، انتظامی عہدوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کریں، سول حکومت کے تمام معاملات وہ سول حکومت کے حوالے ہو جائیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی یہ طے کر لیں کہ ہم نے آپس میں لڑنا ہے، جھگڑنا ہے دلیل کی بنیاد پر، لیکن ہم نے موقع نہیں دینا آئندہ اس اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو کہ وہ مداخلت کریں۔ تو اسی اصل جو جمہوریت ہے اس کے تحت ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، ورنہ یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے، ہائیبرڈ جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس نے پاکستان کو کسی جگہ کا بھی نہیں چھوڑا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔